السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف حق کے معزز ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، موجودہ آزمائشی حالات میں کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ ملک بھارت میں مسلمان مظالم اٹھا رہے ہیں اور مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں، مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم اور آزمائشیں ہیں۔ آئیے ان حالات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا رہنمائی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ مذکورہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ محترم مسلمان بھائیوں، آج مسلمان دنیا میں ہر جگہ آزمائشوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور یورپ سے لے کر چین اور برما تک ہر جگہ مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے اور ان کی جان و مال اور عزت و آبرو ایک بے قیمت شے ہو چکی ہے۔ خود مسلم ممالک شام، عراق، افغانستان اور یمن وغیرہ میں مسلمانوں کی آپسی برادر کشی ہے، جس کے پیچھے صلیبی سازشیں شامل ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ حالات ہمیں خود احتسابی کا سبق دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو خود اپنے آپ کا جائزہ لینے کی اشد ضرورت ہے، ایک ایسا جائزہ جو ایمان سے لے کر اعمال اور تمام اخلاق اور دین کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہو، اور پھر رب کائنات سے رجوع کرنے اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کے جذبے پر مبنی ہو۔ ہر تکلیف دہ واقعے کو دوسرے کا اور دوسروں کا قصوروار قرار دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھنا مومنانہ طریقہ نہیں ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے اوپر پہنچنے والی مصیبتوں کا ذمہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان کو قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی حال دوسری ان قوموں کا بھی تھا جو ایمان اور عمل سے محروم تھے، اور جب ان کی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی تو وہ اہل ایمان کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں بھی قریش اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اصل میں خود اس کی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، سورہ شورى میں یہ آیت موجود ہے۔ اس لیے حالات کی ناموافقت کا سبب دوسروں میں تلاش کرنے کی بجائے اپنے آپ میں تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان حالات کے پس منظر میں بعض سادہ لوہ مسلمان سوچتے ہیں کہ اگر وہ دین حق پر ہیں اور خیر امت ہیں، جن کا اللہ نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے انتخاب کیا ہے، تو پھر ہم اتنی آزمائشوں اور دشواریوں سے کیوں کر گزر رہے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کو جادہ حق سے ہٹانے اور ان کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے دشمنان اسلام کی طرف سے بھی کہی جاتی ہیں، لیکن یہ سوچنا درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آخرت میں تو یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر طرح کی نعمت سے سرفراز ہوں گے، جنت ان کی قیامگاہ ہوگی اور وہ ہر طرح کی تکلیف اور ناگوار باتوں سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن دنیا میں اس کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اہل ایمان سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے ان سے دنیا کی زندگی خرید لی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ قرآن مجید نے ایک اور موقع پر بہت وضاحت اور تاکید کے ساتھ کہا ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور ہم تم لوگوں کو خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور ہی آزمائیں گے۔ اس سلسلے میں آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس ہونا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زور دے کر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ضرور ہی آزمایا جائے گا، اور آزمائشیں بھی مختلف قسم کی ہوگی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ مسلمان خوف و وحشت سے دوچار کیے جائیں گے اور اپنی جان و مال اور عزت و آبرو کے معاملے میں غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ آج پوری دنیا اور خود ہمارے ملک میں مسلمان اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ دوسرے ان کو معاشی نقصانات سے آزمایا جائے گا۔ اس معاشی نقصان کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ بالکل فاقوں کی نوبت آ جائے، جیسا کہ بعض ملکوں کی صورتحال ہے جن کے قدرتی وسائل پر مغرب نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہی صورتحال برما کے مظلوموں اور شام کے مہاجرین کی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ نوبت نہ آئے لیکن ان کو معاشی اعتبار سے نہایت پسماندہ اور اقتصادی نقصان سے دوچار کیا جائے، ملازمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیے جائے، جیسا کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ مرکز سے لے کر ریاستوں تک ملازمتوں میں آبادی کے اعتبار سے مسلمانوں کا تناسب بہت ہی کم ہے۔ تیسرے یہ کہ ان کی آزمائش جانی نقصان سے ہوگی۔ ہندوستان میں مسلسل مسلمان اس مصیبت کا سامنا کر رہا ہے۔ صرف بھاگلپور، میرٹھ، جمشید پور، ممبئی اور گجرات کے فسادات، نیز بابری مسجد کی شہادت کے موقع سے ہونے والے بلوں میں شہید ہونے والے مسلمانوں کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو ان کی تعداد عجب نہیں کہ 25,000 کے قریب پہنچ جائے گی۔ یہ ایسا جانی نقصان ہے جس سے مسلمان مسلسل دوچار ہوتے ہوئے آئے ہیں، اور باعث افسوس امر یہ ہے کہ جب فسادات کی روک تھام کے لیے ایک ایسی جماعت نے مسلمانوں کے مطالبے پر بل مرتب کیا تو ان پارٹیوں نے بھی اس کی تائید کرنے سے انکار کر دیا جو اپنے آپ کو سیکولر اور اقلیت دوست کہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ جس چیز سے آزمانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ثمرات۔ ثمرے کا معنی ہے پھل کے، اور اس آیت میں بعض مفسرین نے اس سے اولاد مراد لیا ہے، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ آج بہت سے ملکوں میں والدین کے سامنے ان کی مسلمان اولاد کے قتل کے واقعات ہو رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں مسلمان نوجوانوں کو ہر وقت اس خطرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے کہ نہ جانے انہیں بے قصور ہونے کے باوجود دہشت گردی کا الزام لگا کر جیل کی سلاخوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اولاد کے نقصان کی ایک صورت ہے جس سے اس وقت ہندوستان کے مسلمان دوچار ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کا ان مصیبتوں سے دوچار ہونا اللہ تعالیٰ کے وعدے اور قرآن مجید کی پیشن گوئی کے مطابق ہے، اور ان کا پیش آنا قابل تعجب نہیں بلکہ ان واقعات کے پیش آنے کو مسلمانوں کے لیے ایمان و یقین میں اضافے کا باعث ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گروہ ایمان پر قائم رہنے کے باوجود کسی وجہ سے مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ نہیں رہتا تو اس کو حسرت و افسوس، نا امیدی اور بے یقینی سے دوچار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر صاحب ایمان ہونے کی وجہ سے کسی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے اور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے سب سے زیادہ مستحق انبیاء کرام تھے، لیکن قرآن مجید نے تفصیل سے انبیاء اور ان کی اقوام کے واقعات ذکر کیا ہے جن کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی قوم کی طرف سے سخت تکلیف اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر تھے جن کو مشرکین سے سابقہ پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 950 سال کا غالب حصہ دعوت و تبلیغ اور حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے گزارا تھا، لیکن قوم کا رد عمل مسلسل انکار اور سرکشی تھا۔
وہ مذاق اڑاتے اور ان کو برا بھلا کہتے۔ تفسیری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم ان پر سنگ باری کرتی یعنی پتھروں کی بارش کرتی تھی۔ آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ایمان لانے والوں کو چھوڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے کہ ان کے بعد تمام پیغمبر انہی کے نسل سے پیدا ہوئے، جن میں خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بے دردی سے نذر آتش کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ایندھن آگ کو جلانے کے لیے تیار کیا گیا، قوم کے ایک ایک فرد نے اس میں حصہ لیا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت خاص سے آپ کو بچا لیا۔ بیگانوں ہی سے نہیں، اپنوں سے بھی کچھ کم تکلیف نہیں پہنچی۔ خود والد نے کہا، اگر تم دعوت توحید سے باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بھی نبی تھے، دادا بھی اور دادا کے بھائی بھی اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، لیکن اس کے باوجود کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارے گئے، اندھیرے کنویں میں پھینکے گئے، ماں باپ سے جدا کیے گئے، نبی زادہ تھے لیکن غلام بنائے گئے اور بازار میں بیچے گئے، اور بالآخر قید کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ مفسرین کی روایت کے مطابق کم و بیش 12 سال آپ نے قید خانے میں گزارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جن آزمائشوں سے گزاری گئی، قرآن مجید نے تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے۔ مفسرین نے اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ فرعون پوری قوم بنی اسرائیل سے بیزار کا کام لیتا تھا، ان سے کھیتی کرائی جاتی تھی، عمارتیں بنوائی جاتی تھی، پہاڑوں کو تراش کر ستون بنائے جاتے تھے، جو ان کاموں کے لائق نہیں تھے ان سے یومیہ جزیہ لیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص سورج کے ڈوبنے سے پہلے جزیہ ادا نہیں کرتا تو اس کے ہاتھ اس کے گردنوں سے باندھ دیے جاتے تھے، اور عورتوں کے ذمہ کپڑوں کی بنائی اور کڑھائی کا کام، اور عورتوں کے ذمے کپڑوں کی بنائی اور کڑھائی کا کام ہوتا تھا۔ پھر ظلم کی انتہا اس وقت ہو گئی جب فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، مصر پہنچی، اور اس نے قوم فرعون یعنی قبطیوں کے ایک ایک مکان کو خاکستر کر دیا، اور بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے۔ کاہنوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو مصر پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ پھر کیا تھا؟ فرعون کا ظالمانہ حکم جاری ہوا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اور سالہ سال اس پر عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خود قبطی سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ اس سلسلے کو روکا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے بوڑھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو محنت مزدوری کے لائق نہیں ہے۔ اس طرح آئندہ ہم لوگوں کو ان پرمشقت کاموں کو انجام دینا ہوگا۔ اس سلسلے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ خوف و وحشت کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں حضرت ابو طالب روزانہ بنو ہاشم کے کچھ نوجوانوں کو آپ کی حفاظت پر مامور فرماتے تھے، اور مدنی زندگی میں بھی جب تک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یعنی آیت نمبر 67 نازل نہیں ہوئی تھی، آپ کی قیام گاہ پر پہرا دیا جاتا تھا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بہت سی دفعہ اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سویا کرتے تھے تاکہ اگر دشمن اچانک حملہ آور ہو جائے تو دفاع کیا جا سکے۔ پوری مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرے میں رہی۔ عین صحن کعبہ میں آپ کو پھانسی دینے کی کوششیں کی گئی، قتل کے منصوبے بنائے گئے، طائف میں زخموں سے چور چور ہو گئے، احد میں روئے منور سے خون کا پھوارہ بہنے لگا، شیب ابی طالب میں 3 سال سے زیادہ عرصہ ایسا بائیکاٹ کیا گیا کہ مسلسل فاقوں سے گزرنا پڑا، اور بنو ہاشم کے بچے ایک ایک دانے کو ترس گئے۔ اپنے عزیزوں کی قربانی آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ آپ نے حضرت حمزہ کی شہادت کا غم بھی دیکھا، جن کی لاش
مسخ کر دی گئی تھی۔ مکی زندگی کے 13 سال آپ نے سخت مشقت میں گزارے اور مدینہ آنے کے بعد بھی 8 سال کا عرصہ اسی طرح گزارا کہ اہل مکہ کی طرف سے تابڑتوڑ حملے ہوتے رہیں۔ آخر ہجرت کے 8ویں اور نبوت کے 21ویں سال مکہ فتح ہوا، اور جس محبوب سرزمین سے آپ کو ظلماً نکال دیا گیا تھا وہی آج آپ کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی۔ غور کرنے کی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ جیسے 21 سال کے بعد مکہ کے لوگ دامن اسلام میں آ گئے اور انہوں نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے سامنے سر اطاعت جھکا دیا، یہی اہل مکہ آج سے 21 سال پہلے جب آپ نے دعوت حق پیش کی تھی آپ کی دعوت کے سامنے سر جھکا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان آزمائشوں سے اس لیے گزارا کہ امت کو جن جن آزمائشوں سے گزرنا تھا آپ کو ان تمام دشواریوں سے گزارا جائے، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے نبی کا اسوہ موجود ہو، دشواریاں ان کے قدموں میں تزلزل پیدا نہ کر دے، وہ مایوس اور نا امید نہ ہو، ان کے سامنے اپنے نبی کی مثال موجود ہو اور یہ بات ان کے لیے ڈھارس اور تسلی کی باعث بنے۔ سامعین و ناظرین، اس لیے مسلمانوں کو موجودہ عالمی اور ملکی حالات سے پریشان ہونا نہیں چاہیے اور نہ ان کے یقین میں تذبذب پیدا ہونا چاہیے۔ انہیں احساس رہنا چاہیے کہ ان کا ابتلاؤں سے دوچار ہونا ان کے نبی کے ایسے حالات سے گزرنے کے مقابلے تو بہت ہی کمتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیش آنے والے حالات کے پس منظر میں فرمایا کہ اللہ کے یہاں آزمائش کے اعتبار سے افراد اور قوموں کا اجر ہوگا۔ اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش سے دوچار کرتے ہیں، اگر وہ ان حالات میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ اس پر راضی نہیں رہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر محلے کے کسی سڑک پر نکلے اور دیکھا کہ چند بچے آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں اور ان میں سے آپ کا بیٹا بھی ہے تو آپ محلے کے بچوں کو تو چھوڑ دیں گے، لیکن اپنے بچے کا کان پکڑ کر گھر لائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو 2-4 تھپڑ بھی لگائیں، کیونکہ آپ دوسرے بچوں کی غلطی کو تو وقتی طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپنا بھی جس سے آپ کا مستقبل جڑا ہوا ہو، اس کی تھوڑی سی کوتاہی بھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے اور آپ فوری طور پر اس کو تنبیہ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ امت خدا کے دین کی سربلندی کے لیے پیدا کی گئی، لوگ اپنے لیے جیتے ہیں اور یہ امت انسانیت کے لیے جیتی ہے۔ اس لیے دوسری قوموں کو تو اس کی کوتاہی پر ڈھیل دی جاتی ہے، جس کو قرآن مجید نے امحال سے تعبیر کیا ہے، لیکن اس امت سے اگر کوئی کوتاہی ہو تو فوراً اس کی پکڑ کی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ برابر ہو، اس کو ایک طرف سے دوسری طرف ہلاتی رہتی ہے۔ مومن اس طرح آزمائش سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اور منافق کی مثال ایسے درخت کی سی ہے جو ہلتا نہیں ہے یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ غرض کہ مسلمانوں کے موجودہ حالات سے مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے اور نہ قدم لڑکھڑانا چاہیے۔ یہ ایک طوفان ہے جو آیا ہے اور گزر جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خطے میں مسلمانوں کے مغلوب ہو جانے سے اسلام مغلوب ہو گیا، بلکہ تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عین اس وقت جب مسلمان مغلوبیت سے دوچار تھے، اسلام نے اپنی استدلالی قوت کی بدولت غلبہ اور فتح مندی کی نئی تاریخ رقم کی۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم ایمان و یقین کے اس معیار پر اپنے آپ کو لے آؤ جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے تو انجام کار تم ہی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا خوب ہی شعر ہے، اور علامہ اقبال خوب اس کی ترجمانی کی ہے۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے،
تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔